جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے. چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے. بچپن کیسا گزرا مسلمانوں کے ساتھ کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں. اچھا الحمدللہ. تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرز. اچھا ٹیچرز نے تھا. میرا مائنڈ شروع سے اسلام کی طرف تھا بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا. تو مجھے شروع سے ہی نہ اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا, اٹریکشن تھی. تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں, میں نے یہ سب کیا, مجھے خود سے تھا. یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی دین اسلام کی تعلیمات. نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی. اور آپ کا کیا رویہ جب ہوتا وہ مجھے کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا. مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی, نہیں یار ایسے نہیں, ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی. ہاں یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف. انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا, اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں یہ ایک مکمل چیز ہے. اللہ پاک نے اس کو جی ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی. جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا. یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کرتے. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ I'm a qualified girl تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے. اسلامی ماحول میں رہے, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا. تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھی اسلامیات میں بھی ہم لوگ یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی. ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی. الحمدللہ. بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. عروج آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. وہ لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فارم کرتا ہے اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں ڈفرینٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈفرینس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے, توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, باپ بیٹا اور روح القدس, یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور مطلب بیان کیا گیا ہے. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے. تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہے, لا شریک ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق, انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں when I was Christian تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام
محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت۔ السلام علیکم دوستو، بہت ہی بہترین ویڈیو تھا۔ اس میں ہم نے دو بہنوں کو دیکھا جو کہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ پہلے وہ کرسچن تھیں، اب وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اور جو ہے بھائی نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے لاسٹ میں بتایا کہ یہ بھی کرسچن تھے اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور اس میں ڈیفرنس بتا رہے تھے کہ بھئی اسلام میں اور کرسچینٹی میں کیا آخر معاملات ہیں، جس سے کرسچینٹی میں جتنے بھی کرسچنس ہیں وہ اسلام کو آخر قبول کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی انہوں نے کہ جیزس کو، مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، انہوں نے ہمیشہ اسی چیز کے بارے میں بتایا کہ ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اور مطلب لوگ جو ہے وہ ان کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس آتا ہے کہ بھئی اسلام، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ واحد ایک ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی کسی نے اس کو جنا ہے، وہ ایک ہے، واحد ایک ہے اور سپر پاور ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں کافی ساری انفارمیشن ہمیں پتہ چلی جو کہ بہت اچھی لگی مجھے۔ باقی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق اور سچ کی بات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پہ، تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں۔